اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ سیکنڈ ایئر، ہمارے آج کے لیکچر کا آغاز آیت نمبر 42 سے ہو رہا ہے۔ جہاں پہ آیت نمبر 41 ختم ہو رہی ہے تو وہیں سے آیت نمبر 42 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کو باطل سے گڈمڈ کرنے یا ملانے سے منع کیا ہے۔ یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا آخری رسول ہونے اور قرآن مجید کے آخری سچی کتاب ہونے کو اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن جب باقی جو عرب قبائل تھے، یہود جو کہ اہل کتاب تھے، ان سے پوچھتے کہ تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہیں، تو یہودی جو تھے وہ صاف لفظوں میں تصدیق کرنے سے گریز کرتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق کو باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اسلام سچا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے رسول ہیں، اور قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ تو سب سے پہلے نماز قائم کرنے کا حکم ہوا کہ نماز کو اس کے تمام ارکان اور شرائط کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، اور فرض نمازوں میں جو صف بندی ہے وہ درست کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، وَإِنَّ تَصْفِيَّةَ الصُّفُوفِ مِنْ اقامت الصلاۃ، اور صفوں کا درست کرنا یہ اقامت صلاۃ سے ہے، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح یہ وہ اہم فریضہ ہے نماز کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے پہلا فرض کسی بھی شخص پر عائد ہوتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، تو وہ 5 وقت کی نماز ہے، اور قیامت والے دن بھی سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور قبر میں بھی جو لوگ نمازی ہوتے ہیں پھر انہیں نماز پڑھنے کا فائدہ اس طرح سے ہوگا کہ جب فرشتے پوچھنے کے لیے آئیں گے سوال و جواب کے لیے، منکر نکیر، تو وہ کہیں کہ تم ٹھہرو، میں ذرا نماز ادا کر لوں، انہیں نماز کا وقت جو ہے وہ دکھلایا جائے گا، تو فرشتے سوال و جواب کیے بغیر واپس ہو جائیں گے کہ یہ شخص نمازی ہے، نیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ نماز جو ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس کو اپنا بندہ کہتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کا بندہ کہتے ہیں، اپنا بندہ تسلیم نہیں کرتے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ اور پھر زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ 2.5% کی شرح سے صاحب مال لوگوں پر سالانہ فرض ہے، اور اس سے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور آخرت میں زکوٰۃ کی صورت میں اور صدقہ و خیرات کی صورت میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے تو وہ بندے کے لیے، مالدار کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ بس صدقہ تو برہان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ یہ دلیل ہے کسی بندے کے دعویٰ ایمان میں سچا ہونے کی، کہ وہ اپنا مال جس سے وہ اس کو محبت ہے اس کو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر رہا ہے۔ اور پھر باجماعت نماز کا حکم دیا۔ اس سے ایک تو نماز کا اجر و ثواب جو ہے وہ 25 گنا یا 27 گنا بڑھ جاتا ہے اکیلے نماز یا انفرادی نماز پڑھنے کی نسبت، اور دوسرا اس کی تاکید بھی ہے، اس سے جو معاشرتی روابط ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور دوسروں کا حال احوال، ان کی خیریت اور جو معاشرتی مسائل ہیں ان کا بھی حل بندہ نکالتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر کی اطاعت کا عملی ثبوت جو ہے وہ بھی نماز فراہم کرتی ہے۔ پھر فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب،
کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو۔ تو یہ یہود و نصارہ جو تھے وہ یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو تو نیکی کا کہتے لیکن خود نیک عمل نہیں کرتے تھے، یعنی اپنی جانوں کی اپنے جسم و جان کی وہ نجات کی فکر نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب بھی ہو، کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تورات بھی پڑھتے ہو، اور تو کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ جس طرح سے نیکی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، خود تمہارے اپنے نجات کے لیے بھی یہ ضروری ہے؟ یا تم اپنے آپ کو کیوں نہیں روکتے؟ قتادہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کے اس طرز عمل پر آر دلائی ہے جو دوسروں کے سامنے اسلام کی تعریف کرتے اور خود اسلام قبول نہ کرتے تھے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو شخص خود عمل پیرا نہ ہو وہ دوسروں کو بھی منع نہ کرے، کیونکہ یہود کو جو زجر ہے ان کے امر بالمعروف پر نہیں ہے بلکہ ترک عمل پر ہے، اور جو شخص داعی ہو کر خود عمل نہ کرے اس کو دوسروں سے زیادہ سزا ملے گی۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اس کی انتڑیاں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی، اور وہ شخص آگ میں ان کے گرد یوں گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ لوگ اس سے دریافت کریں گے کہ کیا تم ہم کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے نہیں منع کرتے تھے؟ وہ جواب دے گا بے شک مگر میں خود عمل نہیں کرتا تھا۔ تو آج کا سبق انہی آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔